فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان عبادتوں میں نماز ایک اہم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جسے اسلام کا ایک اہم رکن ہونے کی حیثیت اور درجہ حاصل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ آ کر بہت سارے سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال تھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دو، اللہ کی توحید کی گواہی دو، کلمہ توحید کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو اللہ کے راستے میں حج کرو۔ یہ گویا کہ 5 چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اسلام کے طور پہ، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک عمارت کو، کسی ایک رکن کو، کسی ایک پلر کو گرا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو عمارت اسلام جو ہے، اسلام کی جو عمارت ہے یہ ڈھہ جائے گی، یہ گر جائے گی۔ حضرات، ان 5 ارکان میں سے نماز کا جس قدر ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے، اس کی تعلیم جس قدر دی گئی ہے اور جس قدر اس کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، کسی اور عبادت کی اتنی اہمیت و فضیلت نہیں بتائی گئی۔ نماز رأس العبادات ہے، نماز ام العبادات ہے، نماز مقصد حیات ہے اور بندگی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی یہ عبادت نہ صرف امت محمدیہ میں رائج رہی ہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں اور جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث کیا، ہر پیغمبر، ہر نبی اور ہر رسول کی امت میں نماز کی یہ عبادت رائج رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔
عابدین، کہا کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کو ہم نے وحی کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ نیکی کے کام کیا کریں، نماز قائم کیا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اب وہ سارے کے سارے پیغمبر ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہر امت کو نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی، رسالت کا تاج انہیں پہنایا اور انہیں اپنی قوم کی جانب دعوت و اصلاح کے لیے بھیجا، آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا اور نماز ادا کرتے رہنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے بڑے چہیتے بندے تھے۔ اس طرح سے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے گویا یہ پیغام دیا کہ نماز کی یہ عبادت نہ صرف امت محمدیہ میں رائج ہے بلکہ ہر امت میں یہ عبادت رائج رہی ہے اور ہر امت کو نماز جیسی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کو جا بجا اس عبادت کا حکم دیا گیا، اس پر ابھارا گیا۔ قرآن مجید میں کہیں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز کو چھوڑ کر کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے کفار و مشرکین کے حوالے سے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کہا کہ یہ کفار و مشرکین اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، اپنے کفر سے تائب ہو جائیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو پھر ایسے وقت میں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان سے تم جہاد نہیں کر سکتے، ان کے خلاف تم قتال نہیں کر سکتے۔ ایک اور جگہ کہا وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ اگر یہ کفار و مشرکین توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے خلاف جہاد نہ کرو، جنگ نہ کیا کرو۔ پتہ چلا کہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے۔ حضرات، قرآن و سنت میں بار بار اس کی تاکید کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے الوداعی ایام ہیں، گنتی کے چند بول آپ کی زندگی کے بچ گئے ہیں، آخری ایام میں، آخری لمحات میں، چند گھڑیاں آپ اس دنیا میں رہنے والے ہیں۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر جو الفاظ ہیں وہی نماز کے متعلق آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کا خیال رکھو، نماز کی پابندی کرتے رہو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ چاہتے تو بیان کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں نماز کی تاکید اور تلقین کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اسلام کے اندر ایک اہم عبادت ہے جسے کسی بھی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر، ایک انسان پر، ایک مومن پر جو بھی عبادتیں فرض کی ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں آسمان سے زمین پر اتاری گئی ہیں۔ ساری عبادتیں جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پہ فرض کی، وہ ساری عبادتیں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر نازل کی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، آپ کے سینے پر اتاری گئی۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو عطا کرنے کے لیے، جو دینے کے لیے، نوازنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے آسمان سے زمین پر نہیں اتارا، بلکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا۔ جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سے انہیں ملایا گیا، یعنی کہ آپ کو معراج کرائی گئی۔ آسمان پر بلانے کے بعد جب اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ڈائریکٹ
ڈائریکٹ گفتگو ہوئی، اس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان پہ بلا کہ یہ نماز جیسی عبادت آپ کے سپرد کی ہے اور آپ کو سونپی ہے۔ نماز کی اہمیت اس سے بڑی، اس سے اور کس انداز سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ حضرات، نماز بڑی ہی اہم عبادت ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کی فضیلت بتلائی، اس کی عظمت بتلائی، نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی، نماز چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، کہا کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے کہ اگر نماز کو چھوڑ دیا جائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ عمارت ڈھہ جائے گی۔ جیسا کہ شروع میں کہا گیا کہ اسلام کی جو عمارت ہے 5 بنیادی ارکان پہ کھڑی ہوئی ہے، 5 پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے، 5 کھمبے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک کھمبے کو گرا دیا جائے، کسی ایک پلر کو اگر وہ نکال دیا جائے تو عمارت اسلام جو ہے وہ ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی کا ذکر کیا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اگر اسے قائم رکھا جائے تو گویا عمارت اسلام قائم رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ لیکن نماز جیسی اس ستون کو اگر گرا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو پھر اسلام کی عمارت ڈھہ جانے والی ہے، گر جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہا کہ ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو حد فاصل ہے یہ نماز ہے، یعنی اگر لوگ نماز قائم کرتے ہیں ان کا شمار ہم میں سے ہوگا، مسلمانوں میں سے ہوگا، جو نماز کو چھوڑ دینے والے ہیں، قائم کرنے والے نہیں، ان کا شمار ہم میں سے نہیں ہے، کسی اور جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ اسی کی تشریح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک اور حدیث میں بیان فرمائی، آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا، یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ گویا نماز کا چھوڑ دینا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ حضرات، اس وقت نماز کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کے اس موضوع پر ہم گفتگو سنتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، بسا اوقات دروس بھی ہوتے ہیں، خطبات میں بھی یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، نماز کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اور نماز کی اہمیت دیکھیے اور بھی کیا ہے، قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے کس کس انداز میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کی، کس کس انداز میں نماز کی اہمیت کو بتلایا، اور کیسے کیسے انداز میں نماز جیسی اس عظیم عبادت کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو اپنانے اور اسے ادا کرنے کی تلقین کی۔ سبحان اللہ، اہل جنت جنت کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اس کے اندر ان کی ایک گفتگو کیا ہوگی؟ اہل جنت جنت میں رہتے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اہل جنت جنت میں رہتے ہوئے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ یہ دنیا میں ساتھی رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا، ایک شخص جنت میں ہے، ایک شخص جہنم میں ہے، دونوں کا دنیا میں کے اندر دوستی رہی ہوگی، آپس میں اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا، لیکن جب بندہ دیکھے گا کہ میں جنت میں ہوں، میرا ساتھی جہنم میں ہے، وجہ کیا ہے؟ سوال کرے گا یہ جنتی اپنے جہنمی ساتھی سے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جہنمی سے سوال کرے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا جبکہ میں جنت میں آ گیا ہوں؟ بندہ جو جہنمی ہوگا وہ جواب دیتے ہوئے کہے گا لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، کہے گا کہ میں دنیا میں تمہارا ساتھی تو تھا، دوست تو تھا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز قائم نہیں کیا کرتا تھا، نمازوں سے جی چرایا کرتا تھا، مسجدوں سے دور ہو جایا کرتا تھا، نماز سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا، میں دنیا میں نماز نہیں پڑھا، اس وجہ سے آج میں تمہارے ساتھ جنت میں نہیں بلکہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں اور جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوں۔ لم نک من المصلین، آیت بتلاتی ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے دنیا کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے مختلف احادیث میں نماز کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، یہ حدیث بھی بار بار سنا کرتے ہیں، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ روز قیامت بندوں سے حقوق اللہ میں
سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا اسی نماز سے متعلق کیا جائے گا۔ پہلا سوال، کوئی اور سوال نہیں دنیا بھر کے، پہلا سوال جو ہوگا وہ اسی نماز کے بارے میں ہوگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے نماز ادا کی کہ نہیں، نمازوں کی کیا کیفیت رہی، نمازوں کے معاملے میں تمہاری کیا کوشش رہی، یہ سوال روز قیامت ہونے والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی کہا کہ جس شخص کی نماز کا معاملہ درست ہوگا اس کے سارے معاملات بعد کے درست ہو جائیں گے، فقط افلح و انجا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بامراد ہو جائے گا۔ لیکن جس کے نماز کا معاملہ درست نہ ہوگا، جو نماز کے معاملے میں پچھڑ جائے گا، پیارے نبی نے کہا فقد خواب و خسرا، وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا اور خسارے میں پڑ جائے گا، نقصان میں پڑ جائے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات قرآن مجید نے ایک اور بات ہمیں نماز کے حوالے سے بتلائی اور بڑی غور طلب بات ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ الذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہا کہ ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ کیا کہا؟ کہا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے اور ویل ہے جو نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی دل میں آیا نماز پڑھ لیے، کبھی نہیں آیا نہیں پڑھے، یا وقت گزر گیا وقت گزرنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، کبھی وقت بے وقت اس طرح سے نماز میں غافل رہے، غفلت کا شکار رہے اور سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں۔ قرآن نے کیا وعید سنائی؟ کہا کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے اور ویل جیسی تباہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ اور بات کہ وقت بے وقت پڑھتا ہے، تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر سستی نماز میں ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ جو شخص سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی ہی اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن و سنت کے نصوص ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور حضرات اس وقت اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ حالات بگڑ رہے ہیں، مسائل پھر سے ایک مرتبہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اندیشہ ہے، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ہو نہ ہو کچھ دنوں میں پہلے کی طرح پچھلے 2 سال جو ہمارے گزرے ہیں تکلیف کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر، کرفیو کے اندر، وہ سارے حالات کہیں پھر سے پیدا نہ ہو جائے۔ یہ اندیشے اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب اس لیے سمجھا ہے کہ پچھلے مرتبہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا، پچھلے مرتبہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا، اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے 5 وقت کے نمازی تھے، 5 وقتہ نمازی تھے، اور ایسے نمازی کہ سبحان اللہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، نمازیں ان کی چھوٹتی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے بعد پھر سے جب مسجدیں کھلیں، دیکھا گیا کہ وہی لوگ جو پکے اور سچے نمازی تھے نمازوں سے کوسوں دور ہو گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں، مسجدوں میں آنا بند ہے اور مسجدوں کے آس پاس رہتے ہیں، مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں نماز کے وقت میں، لیکن نماز کی طرف نہیں آتے، مسجد کی طرف نہیں آتے۔ یہ صورتحال دیکھی گئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، پہلی بات ہم دعا کرتے ہیں کہ پہلے جو حالات ہم پہ گزرے ہیں اللہ رب العالمین ایسے حالات سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ جو سخت حالات سے ہم گزرے ہیں ایسے حالات پھر ہمارے اوپر نہ آئے، اور اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس مشکل سے ہم گزرے ہیں، جس سختی کے ساتھ ہم گزرے ہیں، جو قیامت ہم پہ ٹوٹی ہیں، اللہ کے یہ گھر ہم سے بند کر دیے گئے تھے، اس کے دروازے ہم پر مقفل کر دیے گئے تھے، نمازوں کا معاملہ سنگین ہو گیا تھا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر سے یہ نوبت اور پھر سے یہ حالات ہمارے اوپر نہ لائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمین۔ لیکن حضرات کہنے کی بات یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہو جائے یا حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ مسجدیں ہمارے لیے بند ہو جائے یا نمازوں کے معاملے میں کسی اور اعتبار سے اگر کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو کیا یہ نمازیں ہمارے لیے معاف ہو جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے، نماز کسی صورت معاف نہیں ہوتی ہے، چاہے قیامت ٹوٹ پڑے ہم پہ،
نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ انسان بیمار ہو جائے، شریعت کہتی ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی اسے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اور بات شریعت اس کے اندر کچھ تخفیف کرتی ہے، کچھ سہولت دیتی ہے کہ اگر انسان کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، انسان جس حالت میں اسے کمفرٹیبل ہو وہ، اور جس حالت میں اسے تھوڑی بہت سہولت ملے، جس حالت میں وہ نماز ادا کر سکتا ہو، شریعت کہتی ہے کہ اسی حالت میں وہ نماز ادا کر لے۔ بہرحال نماز ادا کرے، بہر صورت نماز ادا کرے، نماز معاف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میدان جنگ میں رہا کرتے تھے، بسا اوقات صحابہ کرام کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہے، مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں، ہر طرف سے دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، تلواروں کی جھنکار ہے، اور ہر طرف ایک خوف کا ماحول ہے۔ ایسے جہاد کے ایام میں بھی، جنگ کے میدان میں بھی نماز جیسی عبادت معاف نہیں رکھی گئی ہے، معاف نہیں کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ پوری تفصیلات کہ جب آپ ان لوگوں کے درمیان ہوں، یعنی میدان جہاد میں مصروف جہاد ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے، صحابہ کرام کو لے کے آپ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے۔ حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اور بات کہ نماز کا ایک طریقہ بتلایا گیا، صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا گیا، جب ہر طرف خوف ہو، دہشت ہو، اور اسی طریقے سے وحشت کا عالم ہو، کہا گیا کہ ایسے حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ایک الگ انداز سے بیان کیا، پوری تفصیل موجود ہے۔ اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جہاں یہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنی ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے یہ مشہور و معروف آیت کریمہ بھی بیان فرمائی۔ کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہا کہ نماز اپنے وقت مقرر پر فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے پڑھنا۔ جنگ ہو رہی ہے، میدان جہاد اور معرکہ کارزار گرم ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سفر ہے، سفر کی حالت میں نماز معاف ہے، سفر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سہولت دی ہے، روزے انسان کے لیے سفر کی حالت میں اگر پریشانی ہو رہی ہے، سفر پہ ہے انسان، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی قضا وہ بعد میں کر لے، سفر کی حالت میں وہ چھوڑ دے روزے کو۔ یہ سہولت اللہ رب العالمین نے اور عبادتوں کے لیے دی ہے، لیکن نماز کے لیے ایسی سہولت نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ سفر میں ہو تو نماز سفر میں چھوڑ دو، بعد میں جا کے تم قضا کر لینا، نہیں، کہا سفر کی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سہولت دی۔ کیا سہولت؟ کہا کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اسے 2 رکعت کر کے قصر کر کے تم نماز ادا کرو، لیکن نماز تمہیں ادا کرنی ہے، وہ ایسی عبادت ہے نماز۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتلاتی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے کسی بھی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لاک ڈاؤن ہو جائے، کرفیو لگ جائے، ہم گھروں کے اندر بند ہو جائیں، مسجدیں ہمارے لیے گرچہ مقفل ہو جائیں، بند ہو جائیں، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اور یہ بہانہ کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طہارت کے لیے پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کوئی بہانہ اللہ رب العالمین کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کے پاس پانی نہیں ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے، آپ تیمم کیجئے، پاکی حاصل کیجئے اور نماز ادا کیجئے۔ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ کے بازو میں آپ کا بھائی پڑوسی رہتا ہے، اس کے پاس تھوڑی بہت جگہ ہوگی، آپ جا کے وہاں نماز ادا کیجئے۔ اگر مسجدیں بند کر دی گئی ہوں، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، نماز کا خیال رکھیں اور نماز کو کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اسی طریقے سے حضرات، ہم عام طور پہ دیکھا کرتے ہیں نماز کے معاملے میں اور دیگر عبادات کے معاملے میں بھی لوگ دوہرے معیار کے شکار ہیں، دوہرا معیار ہے لوگوں کے پاس۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کام زیادہ آ جائے، کام بڑھ جائے، تو اس وقت بھی انسان اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے۔ کام زیادہ ہو گیا، ٹائم نہیں مل رہا، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو میں یہاں جانتا ہوں، پوچھنے پر یہی بتایا گیا اور یہی جواب دیا جاتا ہے کہ کام بڑھ گیا تھا، وقت نہیں مل رہا تھا، فرصت نہیں تھی، اس لیے نماز میں نہیں آئے، اور جیسے ہی کام ختم ہوا نظر آنے لگتے مسجد کے اندر۔ نماز ایسی عبادت ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے اس کے لیے۔ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت پر نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، واجب ہے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کام بڑھ گیا، ہم اللہ سے غافل ہو گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے، اور کام جیسے ہی ختم ہو گیا پھر سے ہم مسجد پکڑ لیے اور اللہ رب العالمین کی طرف آگے۔ نہیں، ایک معیار تو یہ ہوتا ہے کہ جب کام بڑھ جاتا ہے تب لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور دوسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ جب سخت حالات، جیسے یہی ابھی لاک ڈاؤن کی جو صورتحال تھی، لوگ ایسے حالات میں تو انسان کو اور مسجد سے جڑنا چاہیے تھا۔ مسجد گرچہ کہ بند تھی، ٹھیک ہے، لیکن نماز سے تو جڑ سکتے تھے، اپنے گھروں میں رہ کے، اپنی جگہ میں رہ کے۔ اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے ایسے وقت میں، لیکن لوگ نماز سے ہی غافل ہو گئے۔ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بسا اوقات انسان پوری طرح سے اللہ کا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری طرح سے اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار شریعت کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالات اگر سخت ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے جڑ جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کی مدد طلب کرے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جب تک شامل حال نہیں ہوگی، ہم کسی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حالات چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مشکلات چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ہم مشکلات کا مقابلہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو۔ اور اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ اسی نماز سے اللہ کی مدد آئے گی، اسی عبادت سے اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، لیکن کیسے مدد طلب کرو؟ بالصبر والصلاۃ، کہا نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ نماز قائم کریں گے اللہ کی مدد آئے گی، نماز پڑھیں گے اللہ کی نصرت آئے گی، نماز پڑھیں گے اللہ کا فضل آئے گا، نماز پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، نماز پڑھیں گے اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہوگا زندگی میں۔ نماز انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، اور جب انسان اپنے رب سے جڑتا ہے اس پر اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی مدد اور تائید بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جب حالات بگڑتے ہیں تو روزی روٹی کا مسئلہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ انسان کھائے گا کیا، پیے گا کیا، اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا، یہ مسئلہ سب سے پہلے انسانوں کے سامنے آتا ہے۔ قرآن اس کا حل اور سلوشن پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس روزی روٹی کا مسئلہ بھی نماز کے ذریعے سے حل ہونے والا ہے۔ جب اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور آپ خود بھی اس نماز پر قائم ہو جائیے، جم جائیے۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ آیت کے اندر نماز کا بھی ذکر ہے، اسی طریقے سے رزق کا بھی ذکر ہے، دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ساتھ میں جوڑ کر بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر نمازوں کی پابندی ہوگی، اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھولے گا، برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ حضرات، خدشات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ 2 سال اسی سائے میں گزرے ہیں، آئندہ بھی ہو سکتا ہے اس سائے میں گزر جائے۔ اللہ رب العالمین سے تو دعا یہی ہے کہ اللہ پھر سے وہ حالات نہ دکھائیں، لیکن خدشات ہیں۔ اگر مان لیجئے ایسے حالات پیدا بھی ہو گئے تو نماز کو کسی بھی صورت میں ہم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، نماز کو جانے نہ دیں، نماز کو ضائع نہ کریں۔ نماز جیسی عبادت سے ہم غافل نہ ہوں کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ کی نصرت کا ایک واحد ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ جب تک ہم نماز قائم کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کی مدد آتی رہے گی، اور اللہ کی نصرت کے سائے میں ہم زندگی گزارتے رہیں گے، اور جو بھی مشکلات آتے ہیں یہ ایک ایک کر کے کافور ہوتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔